وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ کی توفیق سے 18واں پارہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صورتوں کا ذکر کیا ہے، 2 صورتیں مکمل اور 1 صورت کا ابتدائی حصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں سورۃ المؤمنون کو بیان کیا۔ سورۃ المؤمنون جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آغاز میں ہی مومنوں کی کامیابی کے اصول بیان کیے۔ وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہوئے ان کی مکمل توجہ نماز میں ہوتی ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا معنی مفہوم ان کو سمجھ آتا ہے اور اس کے مطابق وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ کی رحمت کی آیات آتی ہیں وہ اللہ کی محبت، اللہ سے پیار، اس کا اظہار کرتے ہیں، اور انتہائی اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی محبت دل میں رکھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ مومن کامیاب ہیں۔ اسی طرح وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو بیہودہ لغو بے فائدہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنے مال کو پاک رکھتے ہیں۔ یہ مومن بھی کامیاب ہیں۔ اسی طرح وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی بیویاں جن سے شرعی طریقے کے مطابق انہوں نے نکاح کیا وہ حلال ہیں۔ اسی طرح وہ لونڈیاں جو جہاد سے حاصل ہوئیں وہ ان کے لیے حلال اور جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کیا جائے وہ انسان زیادتی کرنے والا ہوگا، گناہ کرنے والا ہوگا، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ جو امانت ان کے پاس رکھی جاتی، وہ اللہ کی طرف سے ہو، لوگوں کی طرف سے ہو، وہ کسی بھی طرف سے ہو، اس امانت کو وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا مکمل خیال رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ وعدوں کے پابند ہوتے ہیں، وعدوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جو جس سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں بلکہ خوب حفاظت کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتے ہیں اور مکمل نماز ادا کرتے ہیں۔ جو سنن ہیں، نوافل ہیں، آغاز میں، بعد میں ان کی مکمل پابندی کرتے ہیں اور نماز کے رکوع سجدے کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہیں مومن کامیاب۔ اللہ فرماتے ہیں اصل میں یہی وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ یہ خوبیاں پیدا کرنا ضروری ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یزید بن بابنوس رحمہ اللہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ کیا ہے، آپ بتائیں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کیا آپ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 10 آیتیں نہیں پڑھی؟ جو ان میں بیان ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کا اخلاق ہے۔ آپ نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے، لغو بیہودہ باتوں سے بالکل دور رہتے، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے، شرمگاہ کی حفاظت کرتے، امانت کی آپ اس میں خیانت نہ کرتے، اس کا خیال رکھتے، وعدوں کی پابندی کرتے، نمازوں کی ادائیگی کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اور خلق یا اخلاق اس کو کہتے ہیں ایسی اچھی خوبی جو انسان کی عادت بن چکی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کیا تھی؟ آپ سچ بولتے تھے، جھوٹ سے آپ کو بڑی نفرت تھی، آپ امانت کی ادائیگی کرتے، آپ وعدے کی پابندی کرتے، نمازوں کی خوب حفاظت کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زندگی اور معمول میں یہ رچ بچ چکی تھی کہ آپ کی یہ عادت بن چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل ذکر کیے، یہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر یہ گوشت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جسم بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ نے یہ بات ذکر کی، پھر اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر کی، یہ پھل، یہ جانور اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے عطا کیے، اس میں سے کچھ سے تم فائدے اٹھاتے ہو، کچھ میں سے تم کھاتے ہو، کچھ پر تم سواری کرتے ہو، اور کچھ کو بیچ کر تم اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہو۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر کیا، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ اللہ نے نبیوں کے واقعات ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم نے پاکیزہ حلال چیز میں سے کھانا ہے اور کھانے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں۔ کھاؤ پیو سو جاؤ نہیں، کھانا بھی حلال، پاکیزہ، طیب، اور پھر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ جو اللہ نے تبلیغ کی ذمہ داری لگائی ہے وہ بھی ادا کرنی ہے، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کی بھی ادائیگی کرنی ہے، جو تمہارے اوپر کسی کا حق ہے اس کی بھی ادائیگی کرنی ہے، اللہ کے حقوق ان کی ادائیگی، رسول کے حقوق ان کی ادائیگی، اور والدین کے حقوق ان کی ادائیگی، اور بیوی بچوں کی، اہل و عیال، عزیز و اقارب کی، پڑوسیوں، دوست و احباب کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق بیان کیے ہیں، پاکیزہ حلال کمائی کماؤ اور کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور بات یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات ذکر کی، وہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہوتے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ ہمارا ریجیکٹ نہ کر دیا جائے، اللہ یہ ہمارا مال قبول ہی نہ کرے۔ اللہ فرماتے یہی لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کفار مکہ سے پوچھو اس زمین کا مالک کون ہے، جو زمین میں ہے اس کا مالک کون ہے؟ تو وہ کہتے اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا تم پھر نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، عبادت اس اللہ کی کیوں نہیں کرتے جو زمین و آسمان کا مالک ہے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان کا مالک کون ہے، زمین کا رب کون ہے؟ تو وہ کہتی اللہ ہی ہے۔ فرمایا پھر یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ کس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہی؟ پوچھو ان سے، وہ کہتے اللہ ہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو پھر فرمایا تم پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ جب رب اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت اس کی کیوں نہیں کرتے؟ کفار مکہ اس بات کو مانتے رب اللہ ہے، لیکن مسئلہ تھا پکارنے کا، مصیبت میں بلانے کا، اور نظر و نیاز کا، عبادت کا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی، اس کی بھی عبادت ہو، ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت ہو۔ 360 بت جو انہوں نے بیت اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ رب کو رب مانتے تھے، رازق مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مسئلہ یہ تھا وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور بیت اللہ کے حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، وہ اللہ کے ساتھ 313 اور اس سے زائد کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کے اوصاف ذکر کیے، اللہ کی طرف جو بلانے والا ہر ایک انسان جس کو اللہ نے علم دیا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے وہ اللہ کی طرف بلائے۔ یہ مولوی کی ذمہ داری خالی نہیں ہے، امام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر ایک جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے دین کی اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ نے علم دیا ہے لوگوں کی اصلاح، لوگوں کی تربیت کریں۔ مال ہے، مال کے ذریعے سے کریں،
قلم اللہ نے عطا کی ہے اس کے ذریعے کریں، زبان عطا کی ہے اس کے ذریعے سے کریں، جو بھی صلاحیت اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ اللہ نے یہ اصول بیان فرمایا، آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اور شیطان انسان کا دشمن ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اللہ کی اس سے پناہ مانگو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، دائی کو وہ ورگلا سکتا ہے، تو دائی کو چاہیے شیطان مردود سے بچنے کے طریقے اختیار کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال ذکر کیے، جب جہنمی ناکام ہو جائیں گے، ان کے گناہوں والے ترازو وہ بھاری ہو جائیں گے اور نیکیوں والے ترازو اوپر کو اٹھ جائیں گے، تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی، ساڑ کر رکھ دے گی، جلا کر رکھ دے گی، اور یہ اس میں چلائیں گے، واویلے کریں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور دفع ہو جاؤ، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ تم اہل ایمان کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، میرے رسولوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تمہارا یہ بدلہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ہمیں بیکار ہی پیدا کیا۔ أَوَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، انسانوں نے سب نے ہم بیکار پیدا ہوئے ہیں، دوبارہ یہ ہماری طرف اللہ کہتے ہیں نہیں لٹائے جائیں گے، یہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ نہیں، اللہ نے انسان کو بلکہ کسی بھی چیز کو بیکار بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، مقاصد ہیں، اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا تعارف کرنا، اللہ کی پہچان کرنا، جنت کے حصول کے لیے کوشاں رہنا، جنت کے راستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رہنمائی کر دی، اللہ نے اپنے قرآن میں نبی علیہ السلام کے فرمان کے ذریعے سے اس جنت کی تلاش کرنا، جنت کے حصول کے لیے محنت کرنا، یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ دعا نبی علیہ السلام کو اللہ نے سکھلائی کہ کہو میں میرے رب مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کو نازل فرمایا۔ یہ سورۃ النور مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور سورۃ النور میں انسانی معاشرہ جو ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی اصول دیے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے اصول دیے ہیں، نسل کی حفاظت کے لیے اصول دیے ہیں، نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نسل کو بڑھانے کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے، اس میں اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ نکاح کرو، انسانی خواہشات ہے، جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جائز طریقہ بیان کیا ہے، وہ نکاح کا طریقہ ہے۔ نکاح کرو جائز، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی جنسی خواہشات کو پورا کر لو۔ ہاں، اس کو چھوڑ کر جو طریقہ اختیار کرے گا، اگر غیر شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر اس انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور زنا سب سے بڑا جرم ہے، اس کی کئی خرابیاں ہیں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ آج ہم کسی کی ماں بہن کو بری آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ ایسا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں چکانا پڑتا ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ نے اس کے سے پہلے اس سے کہا، اپنی اس کے بچاؤ کے طریقے ذکر کیے۔ اے مومنو، تم اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کے احکام دیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں داخلہ، جو کسی کے دوسرے کے گھر میں جاتے ہو، اجازت کے اصول بیان کیے
اجازت ملے تو گھر میں جاؤ، دروازے پر دستک دو، آواز دو، سلام کہو، اجازت ملے تو گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہیں ملتی واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے اصول دیا، زنا سے بچنے کے طریقے بیان کیے، اور اسی طرح عورتوں کو یہی حکم کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہاں، جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی کہ عورت کا قد کاٹ ہے، عورت کا چال چلن ہے، یہ اور چیز ہے، یہ تو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں کو چھپانا، چہرے کو چھپانا، سارے جسم کو چھپا کر گھر سے باہر نکلنا یا غیر مرد کے سامنے نکلنا، سارے جسم کو چھپا کر یہ عورت نکلے۔ یہاں کرتے ہیں پردہ منہ کا پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، غلط بات ہے۔ چہرے ہی وہ زینت کا باعث ہے، اس میں اللہ نے کشش رکھی ہے، اسی کو چھپانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں غیر شادیاں کرنے والے نہیں ہیں، کموارے ہیں، ان کی شادیاں کرواؤ۔ تمہارے غلام ہوں، تمہاری لونڈیاں ہوں اور تمہارے بچے، ان کی شادیاں کرو۔ انسان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، ابھی میں درست نہیں ہوا، حالات بہتر نہیں ہیں، جب بہتر ہوں گے تو پھر کروں گا۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہیں اللہ ان کو اس نکاح کی وجہ سے، زنا اور گناہ سے بچنے کی وجہ سے اللہ غنی کریں گے اپنے فضل سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ فکر لگی ابھی یہ کمانے والا بنے گا تو پھر شادیاں کریں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو زنا سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی اولاد کو بے راہ روی کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اللہ کا حکم مانگتے ہوئے یہ ان کے نکاح جلدی کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیتے ہیں۔ اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اللہ والی وہاں سے رزق لے کر آتی ہے۔ انسان سوچتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گھروں میں برکتیں ڈال دی ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ فقیر ہے اللہ غنی کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں اللہ۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے یہ کمائے گا، جاب ملے گی، اپنا گھر بنائے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس وقت اس کی عمر گزر چکی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ بچے وہ گناہ میں ملوث ہو چکے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اکثریت وہ بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، انسانی یہ ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا جلدی نکاح کر دو، فائدہ کیا ہے؟ اللہ غنی کر دیں گے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم دی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، آپ نے فرمایا بار بار حج اور عمرہ کرو، یہ فقر کو مٹاتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ بار 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 یہ دیکھیں، حالانکہ عمرے میں پیسے لگتے ہیں، حج کرنے پہ 10 لاکھ روپے لگتا ہے، اور حقیقت ایسے ہی ہے، جو انسان اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے پھر اللہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہاں اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ نے اس کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن، سچے مومن کا کردار ذکر کیا۔ سچے مومن کا کردار یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، اس کی زبان پہ یہی ہوتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کی بات سن لی اور مان لیا، ہم نے رسول کی بات سن لی، سینے سے لگا لی۔ اللہ فرماتے یہی کامیاب ہیں۔ منافق کا یہ طرز عمل ہے، جب اسے اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، بھاگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ منافق کا یہ طرز عمل ہے، جب اس کے سامنے قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، وہ اس کی تعویلیں کرتا ہے، جبکہ مومن اللہ اور اس کے رسول کا صحیح فرمان سننے کے بعد فوراً اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ یہی تو مومن کا معنی ہے، یہی تو مسلم کا معنی ہے۔ اللہ کا فرمان آ گیا، رسول کی بات آ گئی، اپنے سر کو جھکا دیا۔ اللہ نے بار بار حکم دیا، پھر اللہ نے وعدے کیے خلافت تمہیں ملے گی،
اس زمین پر تمہیں حکومت مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ، عمل صالح کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کائنات میں نظام خلافت دوبارہ عطا کریں گے، اور اللہ نے عطا کی بھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور بہت سے خلفاء جن کے اللہ نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت عطا کی، انہوں نے پوری زمین پر اپنا نظام اسلام اور دین کو قائم کیا۔ آج بھی مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں، اللہ والے بن جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کے آداب ذکر کیے۔ کھانا پینا تمہارا اپنا گھر ہے، وہاں سے کھا سکتے ہو، آپ کے باپ کا گھر ہے وہاں سے کھا سکتے ہو، والدہ کا گھر ہے وہاں سے کھا سکتے ہو، بھائی بہن کا گھر ہے اس سے کھا سکتے ہو، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے چچا کا گھر ہے، پھوپھیوں کا گھر ہیں، اسی طرح خالہ کا گھر ہے، خالو کا گھر ہے، تمہارے غلام ہیں، تمہارے دوست ہیں، ان کے گھروں سے کھانا لینا اپنی ضرورت کے لیے یہ جائز ہے۔ تم اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ یا اکیلے کھاؤ، کھا سکتے ہو۔ ہاں، گھروں میں جب ایک دوسرے کے پاس جاؤ پہلے اجازت طلب کرو، سلام کہو اپنے گھر والوں کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہو، گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان کو بتلاؤ کہ ہم آ رہے ہیں، کھنگارنے کے ذریعے سے، دروازے پر دستک دینے کے ذریعے سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے انسان کی آنکھوں کی حفاظت کرنا مقصود ہے، ایک دوسرے کو شرمندگی سے بچانا ضروری ہے۔ اگرچہ اپنی ہی بچیاں ہیں گھر میں، اپنی ہی بیوی ہے، اپنے ہی بچے موجود ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کہو اور دروازے پر دستک دو، اپنے آمد کا ان کو معلوم کرواؤ۔ کھنگارنے کے ذریعے سے انسان کھنگار سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سلام کہنا، یہ سلام کہنا، ہم اپنے دوستوں کو تو سلام کرتے ہیں، ہم اپنے راستے میں ملنے والے بھائی کو تو سلام کرتے ہیں، جن کو سلام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ہم ان کو سلام نہیں کرتے، اپنے گھر والوں کو۔ اکثریت یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو سلام کی ضرورت۔ سلام کا معنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ ہم اپنے گھروں میں سلامتی نہیں چاہتے، اللہ کی رحمت نہیں چاہتے، اللہ کی برکت نہیں چاہتے، اپنے گھر والوں کو سلام کہیں۔ پھر اللہ نے ڈرایا، جو رسول کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے عذاب سے۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، نبی علیہ السلام کے فرمان سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔